آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منظر سے آگے محمد بلال رفیق کے ساتھ۔ میں 1990 میں پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی ہوا اور میرپور سے سروس کا آغاز کیا۔ اس دوران مجھے مظفر آباد میں 3 دفعہ سروس کرنے کا موقع ملا، سدنوتی میں 1 دفعہ، کوٹلی 3 دفعہ، بھمبر 2 دفعہ، باقی سروس میرپور میں گزری۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اوائل سروس سے ہی پرفارمنس دکھانے کے متعدد موقع ملے۔ 1991 میں اسلام گڑھ میں تارکا ڈاکو ان کے ساتھ ایک آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ واقعات چلتے رہے۔ ڈڈیال میں بیلی بٹھار گینگ تھا، اس کے خلاف آپریشن کیا۔ سمانی میں 8 افراد کا مرڈر تھا، ان کا گینگ سرگودا سے پکڑا۔ بھمبر پوسٹنگ کے دوران جو پاکستان کے موسٹ وانٹیڈ اشتہاری تھے ان کے خلاف آپریشن کیا۔ اسی طرح میرپور میں ڈاکٹر معید پیرزادہ اینکر پرسن ہے، ان کی مدر کا بلائنڈ مرڈر تھا۔ کمال میں ایک لڑکے کو، جوان لڑکے کو 1 کروڑ روپے کے لیے تاوان کے لیے اس کو کڈنیپ کیا گیا۔ تاوان نہ ملنے پہ اس کو مرڈر کر کے منگلا ڈیم میں ڈیڈ باڈی پھینک دی گئی۔ ساجد اس کا نام تھا، وہ ٹریس کیا، بندے اریسٹ کیے۔ میرپور میں APS کا اسٹوڈنٹ تھا 11 سال کا SN علی، اس کو یہاں سے کڈنیپ کیا گیا، گجر خان میں تاوان لے کے چھوڑا گیا، وہ گینگ ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ اسی طرح میرپور میں ایک 4 سالہ بچے کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور 10 لاکھ روپیہ فیصل آباد میں تاوان لیا گیا تھا، وہ ٹریس کیا۔ نوشین راجہ ایک میرپور کی ایک فیمس لیڈی تھی، اس کا بلائنڈ مرڈر تھا جس میں برطانیہ اور دبئی سے پلاننگ ہوئی تھی، وہ ٹریس کیا۔ میرپور میں 91 لاکھ کی رابری ہوئی تھی، وہ ٹریس کیا۔ میرپور میں بینک رابریز کے کیسز تھے، اسلام گڑھ میں تھے۔ اسلام گڑھ میں 4 افراد کا مرڈر تھا، بلائنڈ مرڈر کیس تھا، وہ ٹریس کیا، اس میں بندے گرفتار کیے۔ مظفر آباد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، گمنام کیس تھا، وہ ٹریس کیا۔ کوٹلی میں انٹرنیشنل ہیروئن اسمگلنگ گینگ تھا، ان کے خلاف آپریشن کیا۔ تو ابھی ریسنٹلی میرپور میں 3 ٹرپل مرڈر تھا، ایک چھوٹی معصوم بچی تھی، ایک اس کی مدر، ایک اس کی پھوپھی تھی، وہ بلائنڈ مرڈر تھا، وہ ٹریس کیا۔ 5-6 مہینے پہلے میرپور میں ایک میدی گینگ تھا پاکستان کے، جو 58 مقدمات میں وانٹیڈ تھا ڈکیتی کے، وہ ٹریس کیا۔ کوٹلی میں راجہ نثار جو وزیر حکومت ہے، ان کی بیٹی کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی، وہ ٹریس کیا۔ میرپور میں چودھری محمد دین چک ساگر والے تھے، ان کا رابری کے دوران بلائنڈ مرڈر تھا، وہ ٹریس کیا۔ منگلا میں ایک آرمی آفیسر کی مدر کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا تھا، وہ ٹریس کیا۔ منگلا میں ایک انکم ٹیکس آفیسر تھا، بہو قاسم نام تھا ان کا، ان کو ڈکیتی کے دوران مرڈر کیا گیا، وہ ٹریس کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار اپارچونیٹیز ملی۔ بالکل واقعات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک ہو اور ارادہ آپ کا مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی ڈر نہیں محسوس ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پولیس کا جو ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ ہے، قائد اعظم پولیس میڈل، اس کے ساتھ 3 لاکھ روپے کیش ہوتا ہے، وہ مجھے ملا۔
اور جو سیکنڈ ہائیسٹ ایوارڈ ہے پریزیڈنٹ پولیس میڈل، وہ مجھے 3 دفعہ ملا. گولڈ میڈل مجھے 2 دفعہ ملے. اور ایفیشنسی ایوارڈز 60-70 تقریباً ہوں گے. 100 سے پلس جو اپریسیشن ایوارڈز ملے. اور سب سے بڑھ کے مظلوم لوگوں کی دعائیں بہت ملی. دیکھیں، پولیس کی جو سروس ہے قانون اور جرم کی جنگ ہوتی ہے بیسیکلی. تو جب آپ کسی کرمنل پہ ہاتھ ڈالیں گے یا مافیا پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ریئیکٹ بھی کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ نے مضبوط ہاتھ ڈالا ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم 4 بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں اعجاز سلیم ان کا نام ہے، میر پور یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں. میں دوسرے نمبر پہ ہوں. مجھ سے چھوٹا شہزاد ہے، وہ برطانیہ میں پچھلے 22 سال سے فوڈ کا بزنس کر رہا ہے. اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ فرقان سلیم اس کا نام ہے. آرمی میں میجر تھا. اس نے 2009 میں اس نے ریٹائرمنٹ لی اور ابو ظہبی میں سیٹل ہو گیا. اس کا پیٹرولیم کا بزنس ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پیٹرولیم کمپنی کا وہ مالک ہے. ریل اسٹیٹ کا بھی کام کرتا ہے اور لاجسٹکس کا بھی کرتا ہے. اس کے بزنس پارٹنر کچھ امریکہ میں ہیں، کچھ ابو ظہبی میں ہیں، کچھ بحرین میں ہیں. پاکستان میں بھی اس کا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے. گھر بھی بن جائے گا جب اللہ تعالیٰ دے گا، تو گھر بھی بنا لیں گے. سیلف میڈ ہونے پہ مجھے فخر ہے اور باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ جب گھر دے گا تو گھر بھی بن جائے گا. جی ہاں، میر پور میں ٹرپل مرڈر ہوا تھا. ایک معصوم بچی تھی 1.5 سال کی اور 2 خواتین تھیں. ان کو بے دردی سے مرڈر کیا گیا یک کے بعد دیگرے. اس میں 3 لوگ انوالو تھے. ہم نے تینوں کے تینوں اریسٹ کر لیے تھے. اس میں ایک رضوان نامی جو تھا ملزم، اس نے سٹی تھانہ میں خودکشی کر لی تھی. اس کی پولیس آفیسر جو ہیں وہ انکوائری الگ کر رہے ہیں، ڈی ایس پی سٹی، اور جوڈیشل انکوائری جو ایک سینئر مجسٹریٹ ہے وہ الگ کر رہے ہیں. تو اس کی جو فائنڈنگز آئیں گی وہ آپ کے سامنے ہوں گی. خودکشی کی ظاہری جو وجہ ہے وہ احساس ندامت ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور جس طرح بے دردی سے 2 خواتین کو مرڈر کیا گیا، اس کے بعد معصوم بچی کو مرڈر کیا گیا، تو احساس ندامت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. جی بالکل، آزاد کشمیر میں سائبر لاز جو ہیں بن چکے ہیں اور اڈاپٹڈ بھی ہیں. تو اس پہ امپلیمنٹیشن کا بھی جو ہے وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اس میں کچھ ہمیں FIAs سے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، جس کے لیے جلدی MOU سائن ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کو ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے، چونکہ پولیس لوگوں کی جان و مال اور عزت کی محافظ ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے شرفاء کی پگڑیاں اچھالی جا رہی تھی، تو ایسے لوگوں کے خلاف انشاءاللہ ہم سخت ایکشن لیں گے. جی ہاں، اس پہ ایک مافیا ہے اور جو کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا قانونی گرفت سے بچنے کے لیے، اور پولیس کو اس میں پولیس کو بلیک میل کر کے رعایت لینے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. یہ بھی اسی کا حصہ تھا اور انشاءاللہ نہ ہم ایسی چیزوں سے بلیک میل ہوں گے اور نہ ہی کوئی رعایت ملے گی. دیکھیں، جہاں تک پولیس سروس کا تعلق ہے تو پولیس سروس جو ہے، اگر آپ نے ایک نیتی سے کر رہے ہیں، دیانتداری سے کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے.
میری پولیس میں آنے کی خواہش نہیں تھی، لیکن جب میں آ گیا تو میں نے اپنی ہمت بساط کے مطابق ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے اور اپنے ضمیر کے آگے سرخرو رہے. مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تو اس میں بیسکلی انسان کا جہاں رزق لکھا ہو وہاں پہ خود ہی چلا جاتا ہے، چاہے وہ چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو. لیکن جو پولیس کا رول ہے سوسائٹی کے اندر یا سسٹم کے اندر، ڈائریکٹ انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ، کرمنلز کے ساتھ بھی ہے اور شریف لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی شکایت میرے علم میں آتی ہے کسی شریف آدمی کے ساتھ پولیس کی طرف سے مس بیہیو ہوا ہے، تو اس پہ میں ایکشن بھی لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کا تدارک بھی کیا جائے. You are watching Opinion HD.